بھی رہ چکے ہیں۔ منیر صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ منیر اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ منیر اکرم صاحب، موجودہ صورتحال میں تینوں ملکوں کا اس طرح سے قریب آنا، ایک ڈیفنس پیکٹ کو سائن کرنا، یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ جی، آپ کو یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تو خواہش ہر وقت سے رہی ہے کہ مسلمان دنیا میں آپس میں سیکیورٹی کوآپریشن بڑھایا جائے اور اپنی اور آپ کی سیکیورٹی خود ہم مکمل کر سکیں۔ تو اس وقت جو یہ معاہدہ ہوا ہے وہ میرے خیال میں ایک الٹرنیٹ سیکیورٹی آرکیٹیکچر بن رہا ہے، کیونکہ اس خطے میں اب تک یعنی کہ امریکہ کی ایک سیکیورٹی ڈومینیشن تھی، وہ اس جنگ کے بعد میں جو ایران کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے بعد میں یہی نظر آ گیا ہے پورے خطے میں کہ اس سے سیکیورٹی صحیح طرح سے نہیں قائم ہو سکی، اور یہ ان کے جو اڈے دیے ہوئے تھے اس پہ حملے ہوئے ہیں۔ تو ایک دوسرا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانے کی ضرورت ہے جس میں امریکہ کا میرے خیال میں رول کچھ کم ہو جائے گا خطے میں، اور جو خطے کے خود کے ممالک ہیں وہ آپس میں ایک آرکیٹیکچر بنا کر اس خطے کی خود سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی لیں۔ تو میری نظر میں یہ سب میں اہم امپلیکیشن ہے اس معاہدے کا۔ ٹھیک، لیکن منیر اکرم صاحب، کئی تنازعات کے بیک ڈراپ میں اس کے محرکات آپ کو جو ہے وہ کیا نظر آتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں دیکھیں کہ اس میں جو تینوں ممالک ہیں ان کے تعلقات تو قریبی تعلقات پہلے سے ہیں۔ اس میں سینٹرل رول پاکستان کا ہے کیونکہ پاکستان کے تعلقات ترکی کے ساتھ بھی بہت اہم ہیں، ڈیفنس کوآپریشن ہے، اور سعودی کے ساتھ بھی ہمارا ڈیفنس معاہدہ ہے۔ تو اب پاکستان کے ذریعے یہ تینوں ممالک ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر امپلیکیشن جو امپلیکیشن ہیں اس کی ایک تو یہ نظر ہے کہ یہ ڈیٹیرنس ایک ہوگا کہ دوسرے ممالک جن کی بری نظر ہوگی ان تین ممالک پر وہ رک جائیں گے کہ اس سے بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے اگر ان تینوں میں سے ایک کے خلاف کچھ کیا۔ دوسری چیز جو اس کی اہمیت ہے وہ میرے خیال میں ڈیفنس کوآپریشن ہے۔ ڈیفنس کوآپریشن میں تین چیزیں میری نظر میں ہیں۔ پہلی کہ ڈپلائمنٹس کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں ڈپلائمنٹس میں۔ دوسرا ڈیفنس پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے، انہانسمنٹ کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی جو قوت ہے اس کو کس طرح سے استعمال کر کے ڈیفنس کیپیبلٹیز بڑھائی جائیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے۔ اب ٹیکنالوجی کچھ پاکستان کے پاس ہے، کچھ ترکی کے پاس ہے، کچھ سعودی عرب کے پاس ہے۔ اگر یہ شامل ہو سکتے ہیں تو ٹیکنالوجیکل انہانسمنٹ بھی بہت آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت سارے ذریعے ہیں جس کے تحت یہ جو تین ممالک ہیں ان کی آپس میں ان کی نیشنل سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم بنے گا اس پورے خطے کی سیکیورٹی کے لیے، آلٹرنیٹ آرکیٹیکچر بنے گا جس میں میری نظر میں دوسرے ممالک جیسے کویت ہے، قطر ہے وغیرہ وہ شاید اس میں پھر شامل ہو جائیں اور یہ براڈر سٹرکچر بن جائے گا۔ اور جو آخر میں جو چیز ہے اس سٹرکچر کے تحت ایران کے ساتھ بھی کوئی کوآپریٹیو اور نارملائزیشن ہو سکتی ہے۔ وہ ایران کا بھی موقف اس قسم کے آرکیٹیکچر کے ساتھ بہتر ہوگا بنسبت امریکن سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے۔ تو اس کی یہ امپلیکیشنز کافی ساری ہیں، آگے اس کو دیکھنا ہوگا کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سب جو خواہشیں ہیں ہماری آبجیکٹیوز ہیں اور پورے خطے میں یہ اسٹیبلٹی لے آ سکتی ہے اگر صحیح طرح سے ہم آگے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ ٹھیک، لیکن صاحب جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاہدوں کے اثرات ڈیفنس کوآپریشن کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، تو
جو خارجہ پالیسی کی سمت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیفنس پیکٹ کے جو اثرات ہوں گے وہ تینوں ممالک کی جو خارجہ پالیسی کی سمت ہے اس پر بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں ان کی جو پالیسی تینوں ملکوں کی ہے اس میں اب بہت ساری کنورجنس ہے، اور کنورجنس یہی ہے کہ ایک تو اس خطے میں وہ امن چاہتے ہیں، دوسرا جو موجودہ آرکیٹیکچر ہے جس میں امریکہ کی اور کس حد تک اسرائیل کا اختیار ہے وہ کم ہو جائے، میرے خیال میں وہ لاحظ کم ہو جائے گا، تو اس میں ان کی آبجیکٹیوز ہیں۔ فلسطین کے اوپر تینوں ممالک کی ایک ہی پالیسی ہے، اور آگے وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور ڈیفنس کیپیبلٹیز وہ خود بنا سکیں بنسبت کی باہر کے ملکوں پہ ڈیپینڈنس کے۔ پر ایک یہ بھی ہے کہ تینوں ممالک کی اپنی اپنی خارجہ پالیسی ہے اور پرائیورٹیز بھی ان کی ہیں۔ ترکی نیٹو کا ممبر ہے، سعودی عرب جی سی سی کا ممبر ہے، پاکستان کی بہت اہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کے ساتھ ہے، تو میرے خیال میں اس میں فرق نہیں آئے گا۔ ان کی جو موجودہ جو ریلیشن شپس ہیں وہ قائم رہیں گی، پر اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں جو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہوگی اس سے اپنی نیشنل ڈیفنس بھی قائم ہو سکتی ہے اور کلیکٹیو ڈیفنس بھی قائم ہو سکتا ہے ان کی کوآپریشن کے ذریعے۔ رائٹ، اب جو ارکم صاحب جو سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی اس کے بعد وہ یہ تھی کہ ایک ملک پر حملہ تینوں پر جو ہے وہ حملہ تصور ہوگا، یہ اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں یا کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ حملہ ایک ملک پر اگر ہوتا ہے تو سب کے اوپر ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر حملہ فرضاً اگر پاکستان پہ حملہ ہندوستان کرتا ہے تو ترکی ہماری مدد کرے گی۔ اس نے پچھلی جنگ میں بھی ترکی نے ہماری مدد کی، ہمارے تعلقات تو ہیں ترکی کے ساتھ، اسی طرح سے اگر کچھ حملہ ہوا تو پھر ہماری وہ مدد کریں گے۔ مدد کیسی ہو سکتی ہے؟ ملیٹریلی ہو سکتی ہے، اس میں ہمیں ایمینیشن دے سکتے ہیں، کچھ کیپیبلٹیز دے سکتے ہیں، تو بہت قسم کی جو طریقے ہیں مدد دینے کا۔ تو اسی طرح سے اگر سعودی عرب پہ بھی کوئی اگریشن ہوتا ہے، اگر اسرائیل اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم سعودی عرب کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ترکی کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ ترکی اور اسرائیل کے بھی اختلاف بڑھ گئے ہیں، اگر کہاں ترکی کے اوپر بھی کچھ انہوں نے کیا تو پھر ہم نے مدد کرنی ہوگی۔ تو مدد تو ہو سکتی ہے، بہت طریقے ہو سکتے ہیں، ڈیفنس کوآپریشن، ڈیفنس سپورٹ کے طریقے، پر اس کو انٹرپریٹ کرنے لٹرلی کر سکتے ہیں، اور اس کی انٹرپریٹیشن بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ میوچل سپورٹ کیا ہوگا۔ اگر حملہ کنسیڈر ہوتا ہے، ترکی پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہو گیا تو پھر ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت طریقے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک، رائٹ، بہت شکریہ۔ منیر اکرم صاحب بہت موجود تھے، ایک بریک لے رہا ہوں، واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے کچھ اور بات ہوگی، اور ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس بریک کے بعد۔